اگر آپ روحانی، جسمانی اور دینی مسائل سے دوچار ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل مفتی نسیم کو سبسکرائب کریں اور اپنے ہر مسئلے کا حل دریافت کریں۔ شکریہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپکلی کو جو پیدا کیا ہے اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، کوئی خیر نظر نہیں آتی، اس کو دیکھ کر دل بڑا خراب ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اذیت سی محسوس ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر کراہت سی محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہی سوال چھپکلی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا کہ اے اللہ، آپ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے یہ تو بے فائدہ ہے، یہ تو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، یہ تو لڑیں گے، جھگڑیں گے، آپس میں حسد رکھیں گے، بغض رکھیں گے، کینہ رکھیں گے، زمین پر فساد پھیلائیں گے، حالانکہ آپ کی اعلیٰ اور عرفہ مخلوق فرشتے موجود ہیں جو سجدے کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں، جو آپ کی عبادت میں، آپ کی ریاضت میں اور آپ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس وقت فرمایا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے کہ کس چیز کو میں نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد میں جانتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو بے مقصد پیدا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ایک واقعہ رونما ہوا میاں والی میں، اس لڑکے نے جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس نے اپنی بیوی کو طعنہ دیا تھا کہ اگر تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے کبھی نہیں رکھوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ جس اللہ نے پیدا کرنا ہے، جس اللہ نے اس دنیا میں جس نفس کو بھیجنا ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ اللہ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو رزق دینا، نحن نرزقکم وایاکم، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور جو پیدا کر رہے ہیں جس مخلوق کو اس کو بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ بہرحال اس ظالم لڑکے نے جیسے ہی بیٹی کی پیدائش ہوئی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا یَحَبَلُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبَلُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو ہم چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہتے ہیں ہم بغیر بیٹی کے، بغیر بیٹے کے یعنی بانجھ رکھتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی شان ہے۔ ہم ماں باپ بعد میں ہیں، پہلے اللہ کی مخلوق میں، ہمارا بیٹا یا بیٹی بعد میں ہے، وہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ہم ان کو بیٹی کی خوشخبری دیتے ہیں، بیٹی کی بشارت دیتے ہیں، اس سے معلوم ہوا بیٹی کی بشارت اور خوشخبری اللہ کی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ اللہ نے بیٹی کی بشارت کو خوشخبری سے تعبیر کیا، نعمت سے تعبیر ہوا، رحمت سے تعبیر ہوا، اور اسی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرمایا کرتے تھے اشارہ کر کے کہ میں اور بیٹیوں کی تربیت کرنے والا، ان کا اچھے طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے، 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، اور بزرگ فرماتے ہیں جس کی ہاں 6، 7، 8 بیٹیاں ہوں تو گویا کہ وہ تو پکا جنتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق بیکار نہیں، اس میں حکمت پوشیدہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب قیامت کے دن وہ بیٹی کھڑی ہوگی جس بیٹی کو دیکھ کر آپ منہ بناتے ہیں، جس بیٹی کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر تیوری آ جاتی ہے، جس بیٹی کو دیکھ کر آپ اپنی حتق اور ذلت محسوس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ غلط رویہ اور بعض لوگ قتل کر دیتے ہیں جیسے میاں والی کا واقعہ ہوا، تو کل قیامت کے دن جب بیٹی سوال کرے گی اللہ کی بارگاہ میں تو کیا جواب دو گے؟ یہ وہی بیٹی تو ہے جو ماں بنتی ہے، وہی ماں تو ہے جس نے ابوبکر صدیق کی تربیت کی،
اسی ماں نے عمر فاروق کی تربیت کی، اسی ماں نے عثمان غنی جیسا جوان پیدا کیا، اسی ماں نے علی شیر خدا جیسا جوان پیدا کیا، وہی ماں تو تھی جو قطب الدین بختیار کاکی جیسا انسان پیدا کر رہی ہے، اسی ماں کی تربیت تو ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جو احادیث کی کتب ہیں، یہ میرا جو پڑھانا ہے یا میرا جو پڑھنا ہے، یہ میری جو شہرت ہے، یہ جو میرا نام و نمود ہے، یہ جو میرا مقام اور مرتبہ ہے، دنیا مجھے پسند کرتی ہے، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، اس کے پیچھے نہ میری ذہانت ہے، نہ میری فطانت ہے، نہ میری قابلیت ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف میری دعاؤں کا اثر ہے، میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تو معلوم ہوا جس انسان کو رتبہ اور مقام ملتا ہے وہ ہمیشہ ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملتا ہے۔ مولانا سید ابو الحسن ندوی سے ساری دنیا واقف ہے۔ جب وہ فوت ہوئے 27 لاکھ لوگوں نے پوری دنیا میں ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا، فرمایا کرتے تھے کہ میں بالکل ذہین نہیں تھا، قابل نہیں تھا، کسی لائق نہیں تھا، لیکن میری ماں ہر روز میرے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر دعائیں کرتی تھی کہ اللہ اس کو اپنے نیک بندوں کے حصوں میں سے بہترین حصہ عطا فرمانا۔ تو اس ہماری صدی میں مولانا سید ابو الحسن ندوی سے بڑا عالم کوئی نہیں گزرا۔ تو جتنے ولی ہیں، ایک اللہ کا ولی سمندر پار کیا کرتا تھا ہر روز، بغیر کشتی کے، بغیر کسی ہیلے وسیلے کے، بغیر کسی اسباب کے۔ اب وہ کسی کو کہنے لگا، اس کے منہ سے بات نکل گئی کہ مجھ پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ میں فلاں فلاں وظائف کرتا ہوں تو ان کی برکت سے میں سمندر اور دریا کو پار کر لیتا ہوں، میرا پاؤں بھی گیلا نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ماں تک پہنچی۔ ماں نے جب صبح کو روٹی پکائی، وضو نہیں کیا، قربان جاؤں ایسی ماؤں پر۔ ماں نے جب وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے روٹی کھلا دی۔ ابو اللہ والے نکلے اپنی بکریاں لے کر، اور جب بکریاں سمندر دریا میں ڈالیں اور خود بھی سمندر اور دریا میں پاؤں رکھا تو پاؤں پانی کے اندر چلا گیا۔ کانپ اٹھے کہ کون سی غلطی ہو گئی۔ تو گھر میں تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے ماں کے پاس، تو ماں کہنے لگی، اے میرے بیٹے، تیرے پیچھے تیری ماں کی دعائیں ہیں، تو جو سمندر دریا پار کرتا ہے اس کے پیچھے میرا وضو ہے، میری نماز ہے، میرا رونا اور دھونا ہے، میری دعائیں اور التجائیں اور میری درخواستیں ہیں جو میں اللہ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اللہ کے ولی سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے کہ اے اللہ میری ماں کو سلامت رکھ، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ بیٹی ہی کی وجہ سے دنیا میں رونق ہے، بیٹی کی وجہ سے دنیا میں رحمت ہے، بیٹی کی وجہ سے دنیا میں خوشحالی ہے، بیٹی کی وجہ سے دنیا میں راحت ہے، بیٹی کی وجہ سے دنیا میں برکتیں ہیں، بیٹی کی وجہ سے دنیا میں سکون ہے، بیٹیاں ہی جنت کی کھیتیاں ہیں، بیٹیاں ہی دنیا میں روشنی مہیا کر رہی ہیں۔ بیٹیاں نہ ہو ماں نہیں بن سکتی، بیٹی نہ ہو بہن نہیں بن سکتی، بیٹی نہ ہو نانی اور دادی نہیں بن سکتی، بیٹی نہ ہوتی کوئی پیغمبر اور ولی نہ ہوتے، بیٹی نہ ہوتی دنیا میں یہ رنگینی اور سکون نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج عہد کریں، ارادہ کریں، عزم مصمم سے یہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں گے، بتلائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے منہ نہ موڑو، اللہ جو چاہیں دیں، اللہ جو چاہیں دیں اور جو چاہیں دیں۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، جو چاہیں دیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔